दोस्तों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख है, बुध का दिन है। जो बंदा एक मुट्ठी चीनी पर या चावल पर ये खास तस्बीह, ये करामती तस्बीह पढ़कर उन चावल पर या चीनी पर दम करता है और अल्लाह पाक की नन्ही मखलूक चिड़िया या हशरातुल अर्ज के लिए सदका कर देता है, उनके लिए दावत का एहतमाम करता है, अल्लाह पाक उससे इतना राजी होते हैं कि एक एक दाने के एवज उसके नामाए आमाल में करोड़ों रुपए लिख दिए जाते हैं। अल्लाह वालों, अगर अपने रिस्क को बढ़ाना चाहते हो तो इस खास तस्बीह को, इस खास अमल को बताए गए तरीके से बिलखुसूस करना। वो रब जो पत्थर में कीड़े को पालता है, वो रब जो पानी की गहराई में मछलियों को ग़िज़ा देता है, वो रब आपको क्यों नहीं देगा? वो आपको हमेशा नवाजेगा। लेकिन इंसान बेसब्रा है। हम लोगों को सब्र का दामन हरगिज भी छोड़ना नहीं चाहिए। अल्लाह वालों, आज के दिन का ये खास वजीफा, ये खास तस्बीह चीनी पर या चावल पर करके दम कर दो, और ये दोनों चीजें हर घर में मौजूद होती हैं। एक मुट्ठी कर लो, अगर कुछ पैसे आपके पास ज्यादा हैं तो 100-150 रुपए की लेकर आ जाएं। लेकिन आप लोगों ने जो सदका करना है, एहतमाम के साथ करना है। अच्छी सी प्लेट का, या अगर आपके पास कुंडाल है जो मिट्टी का होता है, उसके अंदर अगर आप लोग चावल को ऊपर रखते हैं तो आप लोग साफ कर लीजिएगा, धो लिएगा एहतमाम के साथ। जिस तरह मेहमानों के लिए आप लोग आला बर्तनों का एहतमाम करते हैं, इसी तरीके से आज अल्लाह पाक की नन्ही मखलूक की आप लोगों ने दावत करनी है। ये वजीफा करने की तौफीक अल्लाह पाक सिर्फ उसको अता फरमाएगा जिसको अल्लाह पाक ने नवाजना है। आज माह मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख है और ये वजीफा आप लोग रोजाना की बुनियाद पर भी कर सकते हैं। ना दिन की कोई कैद है, ना जगह की कोई कैद है, ना वक्त की कोई कैद है। इस वजीफे को आप लोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन इस अमल की जो खासियत है वो यही है कि आप लोगों ने इस अमल को जो करना है वो एहतमाम के साथ करना है, बावजू हालत में करना है। वजू की हालत में ही आप लोग चीनी को या चावल को हाथ लगाएंगे, बगैर वजू के हाथ नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये इस वजीफे की शर्त है। अल्लाह वालों, इस अमल की जो खासियत है, रिस्क बेशुमार मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने इस वजीफे को खालिसतन अल्लाह पाक की नन्ही मखलूक की दावत के लिए करना है। मुहर्रमुल हराम का महीना वैसे ही अजमतों वाला महीना है, ये बरकतों वाला महीना है, ये तकदीर के बंतालों को खुलवाने का महीना है, ये इंसान की किस्मत को तब्दील करने का महीना है। अल्लाह वालों, जो सारी उम्र ना मिल सका, आज इस तस्बीह की बरकत से मिल जाएगा। जो दुआएं आपकी बरसों से कबूल नहीं हो रही, इस तस्बीह की बरकत से कबूल हो जाएंगी। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ताकतवर तस्बीह है। आज आप इस तस्बीह को जरूर पढ़ लेना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बरसों की अधूरी हाजात आज पूरी हो जाएंगी, बरसों के अधूरे काम आज पूरे हो जाएंगे, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। क्योंकि ये इतनी ताकतवर, इतनी पावरफुल तस्बीह है, जिस घर में भी इस तस्बीह को पढ़ लिया जाता है, उस घर के कोने कोने से गुर्बत खत्म हो जाती है। जिस घर में इस तस्बीह को पढ़ लिया जाता है, उस घर के कोने कोने से तंगदस्ती खत्म हो जाती है। जिस घर में इस पावरफुल तस्बीह को पढ़ लिया जाता है, उस घर के कोने कोने से जादू जिन्नात के असरात खत्म हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस घर को अमन और सलामती का गहवारा बना देता है। उस घर के कोने कोने से बंदिशें और रुकावटें भी खत्म हो जाती हैं। उस घर के कोने कोने से नहुसतें और बेबरकतियां खत्म हो जाती हैं, और इस घर में रहमतों और बरकतों की मूसलाधार बारिश बरसना शुरू हो जाती है। जिस घर में मुहर्रम के महीने में ये ताकतवर तरीन तस्बीह पढ़ ली जाती है, मैं तो कहता हूँ कि इस तस्बीह को आप आज ही पढ़ लें। और अगर आप किसी भी वजह से आज ना पढ़ पाएं तो आप इस तस्बीह को कल पढ़ लेना, परसों पढ़ लेना। लेकिन इस वजीफे को बिलखुसूस पढ़ना, 2 दिन बाद भी पढ़ सकते हैं, 4 दिन बाद भी पढ़ सकते हैं, हत्ता कि आप मुहर्रम के महीने में किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। लेकिन माह मुहर्रम में आपने इस तस्बीह को ज़रूर पढ़ना है। इस तस्बीह को आपने हरगिज छोड़ना नहीं है। अगर आप भी
چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے سارے دکھ درد تکلیف ختم ہو جائیں، بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں، جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک ایسی زندگی عطا فرمائے جس میں دکھ درد اور کوئی تکلیف نہ ہو، مشکلات اور الجھنیں نہ ہو، بیماریاں اور پریشانیاں نہ ہو، تنگ دستیاں نہ ہو، ایسی زندگی ہو کہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو، ایسی زندگی ہو جس میں آپ کو کسی کی محتاجگی نہ بننی پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو آپ میرے کہنے پر اس باکمال تسبیح کو، اس طاقتور ترین وظیفے کو صرف ایک بار ضرور پڑھ کے دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام دکھ درد سے نجات عطا فرمائے گا، بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا، الجھنوں اور پریشانیوں مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا، قرض سے، تنگ دستی سے، غربت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس زندگی میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس زندگی میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ یہ جو ماہ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے، یہ بہت ہی برکتوں والا، بہت ہی عظمتوں والا اور بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر پہر، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اگر آپ حضرات اپنی دلی مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنی دلی تمناؤں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنے ادھورے مقاصد کو پورا کروانا چاہتے ہیں، بگڑے ہوئے کاموں کو بنانا چاہتے ہیں، تو محرم الحرام کے مہینے میں آپ اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہر کام پورا ہو جائے گا، ہر ادھوری حاجت پوری ہو جائے گی، آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس محرم کے مہینے میں، بابرکت مہینے میں، فضیلتوں والے مہینے میں اگر آپ حضرات فضیلتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، برکتیں لوٹنا چاہتے ہیں، تو آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ورد کریں، ذکر کریں، اذکار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقاصد کے بارے میں، اپنی مشکلات کے بارے میں اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق آئے گا، ایسی ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملے گا جہاں سے رزق ملنے کا آپ نے کبھی یقین بھی نہیں کیا ہوگا، کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مانگنے کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزی تلاش کرو اور مجھ سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے اور وسیلے سے دیتا ہے، اور وہ تو خالق ہے، مالک ہے، وہ تو کسی بھی طریقے سے دے سکتا ہے، بیٹے بیٹے بھی دے سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم روزی بھی تلاش کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ جو شخص محنت کرتا ہے اور پھر محنت کروانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ہی اچھا صلہ عطا ہوتا ہے۔ تو آپ نے محنت بھی کرنی ہے، محنت سے کمانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کو قرض سے نجات مل جائے گا، غربت سے، تنگ دستی سے نجات مل جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ جب آپ کا ارادہ ہو تو آپ نے پہلے پاک صاف ہو جانا ہے، باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے انتہائی صاف والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے،
اور اس वजीफे को पढ़ना है, शुरू कर देना है। सबसे पहले आपने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपको ईसा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। अल्लाह वालों, पहले एक बात समझिएगा कि हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप या काट काट कर देख रहे हो। अल्लाह वालों, वजीफे के तरीक़ेकार बताने जा रहा हूँ। अगर एक नुक्ता भी आपसे मिस हुआ, वजीफे का फ़ायदा नहीं होगा। कोई ख़ास बात छूट गई, वजीफे का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप लोगों ने पहले इस वीडियो को पूरा मुकम्मल देखना है, ताकि आपको समझ में आए कि इस जो वजीफा आप करने जा रहे हैं इसकी फजीलत क्या है, अल्लाह पाक की बारगाह में इस वजीफे का मर्तबा क्या है। तभी आप लोग उस तरह वजीफा कर पाएंगे जिस तरह वजीफा करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, सबसे पहले आज माह मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख बुध का दिन है। सबसे पहले मैं खुसूसी इज्तिमा दुआ करता हूँ। इज्तिमाई दुआओं की बहुत फजीलत होती है, जैसे कि 12 मैं अपनी वीडियोस में इज्तिमाई दुआएं करवाता हूँ। उससे ये होता है कि लोगों के कमेंट भी आते हैं कि आप हर वीडियो में दुआएं कराया करें, ताकि जो दुआ है वो मोमिन का हथियार है। दुआ जो बंदे अब जब मांगते हैं जमा होके, तो अल्लाह पाक मेजॉरिटी को पसंद करता है, ज्यादा कसीर तादाद को पसंद करता है कि वो अल्लाह पाक से मांगे। तो ये एक बहाना है अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगने का। तो हम लोग फिर दुआ करेंगे, आप लोगों ने आमीन जरूर कहना है। ए मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। मेरे मौला, माह मुहर्रमुल हराम का महीना है, अल्लाह का महीना है, तकदीर और नसीब लिखवाने का महीना है, गुनाहों की तौबा का महीना है। मेरे मौला, हम सब की तमाम जितनी भी हमारी परेशानियां हैं उन सब को दूर फरमा दे। मेरे मौला, हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मेरे मौला, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे। जो बेरोज़गार हैं उनको अच्छा रोज़गार अता फरमा, जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद बना दे। मेरे मौला, आज तेरी बारगाह में बैठे हैं, तेरे घर देखने का शौक़ है। मेरे मौला, हमें हज और उम्रे की सादत अपने वालिदैन के साथ नसीब फरमा। मेरे मौला, अब जिनके कारोबार रुक चुके हैं, पहले कारोबार सही चल रहे थे लेकिन अब जो है कारोबार नहीं चल रहा, अर्निंग नहीं सही कर पा रहे, मेरे मौला उन सब के तमाम मेरे बहन भाइयों की जितने भी नेक मुसलमान हैं या मोमिनीन मोमिनात हैं जिनके कारोबार ठप हो गए, मेरे मौला सबके कारोबारों को उरूज अता फरमा दे। मेरे मौला, हम सबको मांगने वाले से बांटने वाला बना दे। मेरे मौला, तुझे वास्ता इमाम हुसैन की कुर्बानियों का, इमाम हुसैन की शहादत का, 6 महीने के नन्ही अली असगर का वास्ता, मेरे मौला हजरत कासिम का वास्ता, जो अपनी शादी को छोड़कर जहाद पे गए। मेरे मौला, हम सब मुसलमानों को उनकी ही तरह हमें भी शुजाअत वाला, हमें जिहाद करने की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस अपने नफ्स के साथ जिहाद करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, उनमें रहने वाले मुसलमानों की मदद फरमा। जो हमारी बहनें बेआबरू हो रही हैं उन बहनों को बचा। मेरे मौला, जो मांगा अता फरमा, ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह वालों, अब आप लोगों ने करना किस तरीके से अमल है, ज़रा इसको मुलाहिज़ा करें। एक मुट्ठी चीनी ले लें या एक मुट्ठी चावल ले लें, जो आपके पास मुयस्सर हो। चीनी पर भी वजीफा हो जाएगा, चावल पर भी हो जाएगा, गंदुम पर भी हो जाएगा। आपकी जो भी आपकी हाजत है, जो आपके पास मौजूद है, आप लोग उस चीज़ को लेकर अपने सामने रख लें।
کٹوری میں رکھ لیں، باوضو ہونے کے بعد ہی ہاتھ لگائیے گا، باوضو ہو کر ہی پھر آپ لوگوں نے ان چیزوں کو اٹھانا ہے اور اپنے سامنے مصلے پر رکھ لیں۔ اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل آج کا خاص عمل ہے، قرآن پاک کی دوسری آیت مبارکہ ہے جسے اللہ الصمد کہا جاتا ہے۔ اللہ الصمد کو آپ نے ورد کرنا ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ والوں، جو آپ لوگ صدقہ کریں گے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ صدقہ کرنا کس طریقے سے ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے ایک مٹھی چاول یا چینی جو بھی اپنے پاس لے لی، اس کو اپنے سامنے رکھیں، اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو 313 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ 300 آپ لوگوں نے 13 ٹائمز 313 بار، کم یا زیادہ نہیں پڑھنا۔ زیادہ ہو جائے مطلب 313 سے کم نہ ہو، کیونکہ کثرت سے پڑھا جائے گا۔ 313 کی جو تعداد ہوتی ہے وہ کثرت میں آ جاتی ہے، تو لہٰذا کثرت سے پڑھنا ہے، کیونکہ ہمیں جو رزق بھی چاہیے وہ وافر مقدار میں چاہیے۔ ہمیں کوئی 1-2 لاکھ نہیں چاہیے، اللہ پاک کی شان کے مطابق ہمیں رزق چاہیے۔ اور جب رب کی شان کے مطابق رزق چاہیے ہوتا ہے تو پھر اس رب کی شان کے مطابق ہی محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو لہٰذا جو اللہ والوں نے طریقہ بتایا 313 کی تعداد، آپ نے اس تعداد کے عین و مطابق ہی اس عمل اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ 313 کی تعداد میں آپ لوگ پڑھیں گے اللہ الصمد کو، اور اللہ الصمد پڑھنے کے بہت فائدے ہیں، بہت، کیونکہ 1 2 10 بندے نہیں، 72 سے بھی زیادہ لوگوں کو اس خاص عمل کو پڑھنے کی برکت سے ان کو فائدہ ہوا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے بھی اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ سورۃ الاخلاص کا عمل ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسے سورۃ التوحید کہا جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو وہ رب ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے کفو کا، اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اور اس سورت کی خاصیت کیا ہے کہ اس سورت کو اگر ایک بار تلاوت کی جائے تو 10 سپاروں کا ہمیں ثواب مل جاتا ہے۔ 10 سپاروں کا ثواب ہمیں ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ بھی پڑھی ہوگی تو آپ کو بھی 10 سپاروں کا ثواب مل گیا ہوگا۔ سورۃ الاخلاص آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، یہ بڑا کامیاب وظیفہ ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں جو بندہ بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے مقدر کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس کے نصیب کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس کو رزق بے شمار بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو خود بھی کریں اور آپ لوگوں نے اس عمل کو جو ہے وہ دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ سورۃ الاخلاص آپ لوگوں نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، صرف 100 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے، جیسے میں نے پہلے جو قل اللہ احد پڑھی، سورۃ الاخلاص پڑھی، وہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھی، اس کے بعد جو پڑھی وہ بغیر بسم اللہ کے پڑھی۔ آپ بھی اسی طریقے سے 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ سورۃ الفاتحہ شریف کا عمل ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ کی کرامات معجزات کے بارے میں ہر بندہ جانتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کتنی با اثر سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ شریف کی 7 آیات ہیں اور جو ہفتے کے دن ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ بدھ کے دن سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو سورت ہے یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان یہ آدھی ہے، اس کا آدھا پہلو جو ہے وہ رب تعالیٰ کی تعریف کا ہے اور آدھا پہلو جو ہے وہ بندے کے لیے ہے۔
تو اللہ والوں بڑی سے بڑی آپ کی جو ہو نظر بد ہوگی یا جو بھی رکاوٹیں ہوں گی، جو پریشانیاں ہوں گی، اگر بیماریاں ہیں، ان سب کا خاتمہ سورۃ الفاتحہ شریف سے ہو جائے گا۔ چینی کے اوپر پڑھ لیں، آپ لوگ کسی بھی چیز کے اوپر اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 41 ٹائمز پڑھا جائے گا۔ طریقہ کار ذرا ملاحظہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو آپ سے غلطی کوتاہی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ اچھا، آمین کے بعد، یہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آمین بھی ضرور کہنا ہے۔ 41 ٹائمز پڑھیں گے، اور جو آپ نے چینی رکھی ہے یا آٹا رکھا ہے، پانی کا گلاس جو بھی آپ نے اپنے سامنے رکھا ہے، اس پر پھونک مار دیں گے، دم کر دیں گے۔ اللہ والوں یہ 3 وظائف ہیں۔ اس کے بعد چوتھا وظیفہ جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کا پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ یا اللہ یا محمد یہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد یہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ 7 بار پڑھنا چاہتے ہیں 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھنا چاہتے ہیں 11 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھنا چاہتے ہیں 3 بار پڑھ لیں۔ 3 بار سے کم نہیں پڑھیے گا، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ والوں یہ وظیفہ بہت کامیابیوں کی طرف لے کر جانے والا عمل ہے۔ یہ کوئی ایسا معمولی عمل نہیں کہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے اور فائدہ نہیں ہوگا۔ 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو جو پڑھنا ہے اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اب توجہ کریں، پانی کا کیا کریں گے؟ اگر کوئی بیمار ہے آپ کے گھر میں اس کو پلا دیں، ورنہ آپ خود پی لیں۔ جو گھر کی کفالت کرتا ہے، جو گھر کا کفیل ہے، اس کو پلا دیں۔ جو نوکری پر جاتا ہے، آسان الفاظ میں بتا دوں، جو نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، گھر چلاتا ہے، گھر چلانے کے لیے باہر محنت مشقت کرنے جاتا ہے، وہ پانی پی لے اور کچھ بچا لے۔ اور جہاں پر اگر اس کی دکان ہے، دکان پہ بے برکتی ہے، تو آپ لوگ دیوار کے چاروں کونوں پر وہ پانی کو ڈال دیں گے۔ اور جو ہے اگر گھر میں بے برکتی ہے تو گھر کے آپ لوگ چاروں کونوں پر ڈال دیں گے۔ اب جو آپ کے پاس وہ موجود ہے، آپ کے پاس چاول ہے یا آٹا ہے یا پھر چینی، کچھ بھی آپ کے پاس ہے جس پر آپ نے یہ عمل کرا ہے، اس کو اپنی چھت پہ ڈال دیں۔ جس کے لیے حشرات الارض کیڑے مکوڑے کھا لیں یا پھر چیل کوے جو ہے چڑیا وغیرہ وہ کھا لیں گی۔ اللہ پاک کی مخلوق کی دعوت کرنی ہے، اور جب وہ مخلوق کھائے گی آپ کو نہیں پتا، ہمارے کان اس کو نہیں سن سکتے، لیکن وہ دعائیں دیتی ہیں۔ جس طریقے سے چڑیا ہوتی ہے وہ چینی اور چاول بہت شوق سے کھاتی ہے، اگر آپ اس کے لیے دعوت کریں گے تو وہ تسبیح سبحان اللہ کی پڑھتی ہے، یعنی کہ پاک ہے وہ ذات، اور یقیناً جب آپ وہ کھائے گی تو آپ کو دعا بھی ضرور دے گی۔ اور اللہ رب العزت اس عمل سے راضی بہت ہوتا ہے، اور آج کا یہ وظیفہ کرنے کا مقصد ہی اللہ پاک کو راضی کرنے کا ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے اس کو پھر مخلوق کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں، اور جو بندہ مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ رب العزت کو ناراض کر دیتا ہے اس کا جو ہے وہ ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اور اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اللہ پاک اس کی عقلوں کو سلف کر لیتا ہے۔ جس طریقے سے سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ، اور ہم نے ان پر مہر کر دی ان کے کانوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وابصارہم غشاوہ ہم نے ان کی عقلوں پر، ہم نے منہ پر، ہم نے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے گلوں پر گھٹا ٹوب ہے۔ توپ اسے کہتے ہیں جو لوہے کا شکنجا ہوتا ہے، وہ گردن میں ڈال دو تو گردن ہماری اوپر ہو جاتی ہے، وہ حق نہیں دیکھ پاتے، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عظیم عذاب تیار کرا ہوا ہے۔ اللہ پاک کی جب ناراضگی آتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض لوگ پاگل ہو کے گھوم رہے، اناپ شناپ بک رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اللہ پاک کی کہیں نہ کہیں گستاخی کی ہوتی ہے، اللہ پاک کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ تو اللہ والوں، اگر اللہ پاک کو ناراض کرا ہے تو آج اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ وہ رب تو مسبب الاسباب ہے،
جو پتھروں پر کیڑوں کو پالنے پر وہ جو قادر ہے وہ آپ کو کیوں نہیں نوازے گا؟ اللہ والوں بالخصوص وہ آپ کو نوازے گا، بس آپ لوگوں نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے اور اللہ پاک کی تھوڑے رزق پر شکر ادا کرنا ہے۔ آپ لوگ اللہ پاک کے تھوڑے سے رزق پر شکر ادا کریں گے اور راضی ہو جائیں گے، اللہ پاک آپ کے تھوڑے سے اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنا فرما بردار رکھے، اپنے غداروں کی محفل میں ان کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ پاک بچائے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔